الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء۔ محترم ناظرین، ابھی قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کی گئی۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد قوۃ، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں مضبوط بنایا، طاقتور بنایا، ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتور بنایا، اور طاقتور کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں کمزور یعنی بڑھاپا میں لے کر آیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ میں انسانی زندگی کے 3 مراحل ہیں، 3 دور بیان کیے اللہ رب العالمین نے۔ ایک کمزور جو بچپنے کا دور ہے، ایک طاقتور جو جوانی کا دور ہے، اور ایک پھر سے کمزور یعنی بڑھاپے کا دور۔ یہ انسانی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان تینوں مراحل میں سب سے بہترین مرحلہ، بہترین دور جوانی کا دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالیے تو آپ کے اوپر ایمان لانے والے جو ہراول دستہ ہے، آپ کی مدد کرنے والے جو میجورٹی ہیں، آپ کے حمایت کرنے والے جو صحابہ سب سے آگے ہیں، ان کی حالات، ان کی زندگی، ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اکثریت ان کی جوانی کا دور تھا، وہ نوجوان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے آپ کی مدد کی، آپ کو ساتھ دیا، 38 سال والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں تو 26 سال کی عمر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 14 سال کی عمر تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 16 سال۔ ٹھیک اسی طرح لشکر کا کمانڈر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی عمر دیکھیں 16 یا 17 سال۔ تو اکثریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کرنے والے، جو ساتھ دینے والے صحابہ اکرام تھے، وہ نوجوان تھے۔ نوجوانوں کی اہمیت پر ایک حدیث سماعت فرما لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تک سوال نہ کر لے، کوئی بندہ اپنے قدم کو اللہ کے پاس سے ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی بندہ اپنے قدم کو حرکت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ 5 سوالات کا جوابات نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، محترم ناظرین، ان میں پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کو تم نے کیسے گزاری ہے، کہاں فنا کی ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر میں ساری زندگی، بچپنے کا دور، جوانی کا دور، بڑھاپے کا دور، عمر میں پوری زندگی آ جاتی ہے، لیکن الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، نوجوانوں جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ جوانی کو تم نے کیسے گزاری ہے، جوانی کو تم نے کیسے کھپایا ہے، کون کون سے کام میں لگایا ہے، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ سے جوانوں کے بارے میں بیان کرنا، یہ جوانی کی اہمیت کی دلیل ہے۔ وعن مال ہی، تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہ کہاں سے کمایا۔ وفیما انفقہ، چوتھا سوال مال کے تعلق سے یہ ہوگا کہ کمایا کہاں سے اور پھر خرچ کہاں کیا۔ 5واں سوال اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وماذا عمل فیما علم، کہ اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوالات
کرے گا 5 سوالات، ان میں سے ایک سوال جوانوں کے بارے میں ہوگا، اور جب تک کوئی بندہ جوانی کے بارے میں یا ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کے دن قیامت کے سختی کا کیا عالم ہوگا، قیامت کے دن گرمی کا کیا عالم ہوگا کہ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سخت گرمی ہوگی، لوگ پسینوں سے شرابور ہوں گے، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا جس سے لوگوں کو راحت ملے گی۔ لیکن ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سایہ کو حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی جوانی کو رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہو، جس نے اپنی جوانی کو مستانی میں نہیں، جوانی کو عیش پرستی میں نہیں، جوانی کو فضولیات میں نہیں، جوانی کو بے حیائی میں نہیں، بلکہ جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہو، جوانی کو دین اسلام کے سانچے میں ڈھال کر گزاری ہو، جوانی کو صراط مستقیم پر بتائی ہو، جوانی کو دین کی دعوت دینے، دین کی اشاعت کرنے، دین کو آگے پھیلانے اور بڑھانے میں گزاری ہو۔ ایسے نوجوان قیامت کے دن ان 7 خوش نصیب بندوں میں شامل ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، تو ایک آیت کریمہ اور 2 احادیث سے معلوم ہوا کہ نوجوانوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، نوجوانوں کی اہمیت کس قدر اسلام کے نظر میں ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھیں، جوانی کو صحیح راستوں میں خرچ کریں، جوانی کو صحیح جگہوں پر بتائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جوانی کی اہمیت سمجھنے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے کاموں میں اپنی جوانی کو اور اپنے وقت کو خرچ کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔